السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں بولو نیوز۔ ارشد شریف جو سینئر صحافی تھے ہمارے، ان کو قتل کیا گیا یا حادثے میں شہید، ابھی بھی وہ سوال ہے، لیکن ان کی جو جسد خاکی ہے وہ پاکستان پہنچا دی گئی۔ کل رات اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، اس کے بعد ان کو قائد اعظم ہسپتال شفٹ کیا گیا۔ لیکن اس دوران جو سب کچھ ہوتا رہا، مختلف یوٹیوبر جیسے کہیں آپ، صحافی بھی ان میں شامل ہیں، ان کی شہادت پر مختلف جماعتوں کی جانب سے جس قسم کا رد عمل دیا گیا اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اس پر ہم آج دوبارہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ عبداللہ محمد موجود ہیں، ڈان ٹی وی سے وابستہ ہیں۔ عبداللہ نے پوری رات اس تمام تر جو مرحلہ تھا، ان کی جسد خاکی اسلام آباد پہنچنے تک اور اس کے بعد ہسپتال منتقلی تک، پوری رات وہ اس کو کور کرتے رہے۔ عبداللہ، یہ جو تمام تر ڈیٹیلز ہیں، رات کو جو ایئرپورٹ پر ہوا، مراد سعید وہاں پہ موجود تھے، کے پی کا جو ایمبولینس تھا وہ وہاں پہ موجود تھا، پنجاب وفاق کی بھی ایمبولینسز وہاں پہ موجود تھے، لیکن مراد سعید نے جو کے پی کا ایمبولینس تھا ان میں اس کو ٹرانسفر کیا۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ جی بالکل، میں کل رات تقریباً 11 بجے اپنے دفتر سے نکلا اور سری نگر ہائی وے سے چلتے ہوئے ہم جب پہلے ناکے پہ پہنچے تو وہاں پہ ہمارے ڈی سی این جی کھڑی ہوئی تھی۔ ڈی سی این جی کو انسٹرکشن دے کے وہاں پہ جو کیمرہ مین تھے ہم آگے چلے گئے اور بہت اسموتھلی ہم اسلام آباد ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے۔ ہم نے گاڑی جو تھی وہ نچلے پارکنگ میں کھڑی کی اور اوپر چلے گئے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کیونکہ ابھی جب میں فلائٹ کے اسکرین پہ گیا تو ارشد شریف صاحب کی جو فلائٹ تھی 632 QR 632 جو دوحہ سے آ رہی تھی، اس میں ابھی گھنٹے کا ایک ٹائم باقی تھا۔ تو میں نے صحافی کی ذمہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی کہ ہمیں کوریج کس طرح کرنی ہے، ایک ذہن سازی میں نے کی۔ تو لوگ نہیں تھے۔ کل بھی میں نے یہ بات کی کہ ایک خصوصی ایک خاص سیاسی پارٹی ارشد شریف صاحب کے جسد خاکی پہ پاؤ رکھ کے، اس کو کندھے کے طور پہ استعمال کر کے وہ انقلاب اور اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہے۔ اور کل بڑے افسوس کی بات تھی کہ جیسے جیسے حالات بڑھتے گئے، ایک معروف مارننگ شو ہوسٹ نے ڈرامہ کیا کہ اسلام آباد پہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو اس طرح تھا کہ تمام ہمارے جو دوست تھے وہ بڑے اسلام آباد ایئرپورٹ والوں نے کسی کو نہیں روکا اور بڑے اچھے انداز میں اسلام آباد ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے۔ میرا جو خیال ہے وہ لاسٹ آور میں داخل ہو گئی، کیونکہ پھر ایمبولینس اور دیگر گاڑیوں نے نکلنا تھا، تو ان گاڑیوں کو 5 منٹ کے لیے روکا گیا یا 10 منٹ کے لیے، تاکہ وہاں سے جسد خاکی اسموتھلی جو ہے وہ ان کو نکالا جا سکے۔ لیکن انہوں نے چونکہ ایک ڈرامہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ جو بنیادی صحافتی اصول جس نے نہیں پڑھے یا اپنے فیلڈ میں نہیں کیے، تو انہوں نے یہی کیا۔ پھر ہم اندر گئے تو ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن موجود تھے، وہاں پہ مراد سعید صاحب موجود تھے، فواد چودھری تھے۔ مجھے جو اسمیل ہوا، مطلب موت پہ اب لوگ دشمنوں کو بھی، جب دشمن بھی آتے تو اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کل میں نے دیکھا کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے ان کی ذہن سازی ہو رہی تھی کہ کس طرح رانا ثناء اللہ کو آپ نے، جو وفاقی وزیر داخلہ ہے، ان کو آپ لوگوں نے اس ایئرپورٹ پہ ذلیل کرنا ہے۔ لیکن چونکہ پھر وہ جسد خاکی ایمبولینس اندر چلی گئی اور دوسرے سائڈ سے چلی گئی اور باقی گاڑیاں بھی، تو وہاں پہ ایک لاش پہ سیاست، ایمبولینس کا کوئی صوبہ یا کوئی مذہب تو نہیں ہوتا، تو وہاں پہ WHO کی ایمبولینس کھڑی تھی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو انٹرنیشنل ہے، اس کے علاوہ PIMS کی ایک ایمبولینس کھڑی تھی، اس کے علاوہ CDA ہاسپٹل کی ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ لیکن مراد سعید اور نے بڑی کل ایکٹنگ دکھائی اور بڑی پھرتی میں تھا، اور جیسے ابھی بس انقلاب آ جائے گا، جو ان کی نرگسیت ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا، انہوں نے فیملی کو کہا کہ بھائی یہ اس طرح، تو بڑا آکورڈ لگا کہ وفاق میں ایک چیز ہے، آپ ایمبولینس کے اوپر بھی سیاست کرے۔ وہ ایمبولینس اندر چلی گئی، مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر لکیلی نا وہ آپ دیکھیں کہ اس ایمبولینس کا دروازہ اندر خراب ہوا، جو ہمیں اندر سے بتایا کہ دروازہ خراب ہوا، پھر دوسری ایمبولینس وہاں بھیجی گئی۔ اچھا، لیکن چلو اسی ایمبولینس میں جو ہے وہ لاش شفٹ کی گئی یہاں سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پہ بے تحاشا PTI کے لوگ آئے تھے، اور ان کی فیملی نے خصوصی طور پہ اس کی جو پہلی بیگم ہے اور اس کے بچے ہیں، انہوں نے جیسے ہی ہمیں کہا کہ ہم موبائل سے غیر محفوظ ہو رہے ہیں، تو ہم نے اپنے موبائل، کیونکہ کیمرے الاؤ نہیں تو ہم نے موبائل جیب میں رکھ کے رکھا، کیونکہ جرنلزم کے اصول یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا آپ کے کوریج سے سیٹسفائڈ نہیں ہے یا وہ ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے
تو پھر آپ نے اس کی کوریج نہیں کرنی. یہ پرائیویسی بین الاقوامی اور ملکی طور پہ ہر کسی کا حق ہے. پھر وہاں پہ ایک صاحب آتے ہیں جو سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں, عمران ریاض صاحب, اور وہ ایک تقریر جوڑتے اور لوگ آتے اور ارشد شریف صاحب کی فیملی کھڑی اور پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سیلفیاں بنا رہے ہیں. مطلب ایک بندے کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے, اب سامنے سب دیکھ رہے ہیں کہ لاش جو ہے ابھی جہاز روکے اور لاش جو ہے وہ ایک خصوصی روم میں جو لوکل کارگو روم ہوتے ہیں اس میں شفٹ کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ بڑا ہنگامہ ہوا. بہت اچھے صحافی بھی تھے جو خاموشی سے کھڑے تھے. لیکن پھر جویریہ صاحبہ کا بھی ایک ٹویٹ آیا, اس کی بیوی ہے جیسے بھی ہے, ان کو اندر جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ایک وزارت داخلہ نے پروٹوکول کے مطابق ایمبولینس اور جو جن لوگوں نے جہاز سے ڈیڈ باڈی ریسیو کرنی تھی ان کو جانا تھا, تو شاید جویریہ کا نام اس میں نہیں تھا. باقی ان کی جو پہلی بیگم ہے ان کے بچے بڑے اسموتھلی گئے. لیکن میں بڑا افسردہ ہوا کہ ہم کتنے سینسلیس قوم ہیں. جس کے بعد نا وہ ارشد شریف صاحب کی جستی خاکی جو ہے وہ وہاں سے روانہ کی گئی. بڑا استقبال تھا, لوگ پھول بھی نچاور کر رہے تھے. لیکن ہم قائد اعظم ہسپتال پہنچے جو گولڈا موڑ کے پاس ہے, تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نعرے لگائے تیرے خون سے انقلاب آئے گا. پتہ نہیں صحافی کے خون سے کون سے انقلاب. پھر انہوں نے, چونکہ ابھی انویسٹیگیشن ان پروگریس ہے, ابھی شروع بھی نہیں ہوئی بلکہ ابھی صرف آج ہی نوٹیفیکیشن ہوا ہے, تو اب یہ کینیا جائے گی, وہاں پہ تحقیقات کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ ارشد شریف تیرے خون سے انقلاب. انہوں نے, چونکہ میرے پاس جو معلومات تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان نے اپنے پارٹی جو قائدین نے ان کو بتایا تھا کہ ارشد شریف کی جو ڈیتھ ہے اس کو اپنے پولیٹیکل نیریٹو سے کنیکٹ کرنا ہے, جو اس کا نیریٹو ہے انٹرنیشنل کانسپریسی کا, اور کہنا ہے کہ یہ اسی راستے میں مارا گیا. اب اس کے قتل کے محرکات کیا ہے, صحافی کچھ بھی نہیں, کہ ہمیں الہام نہیں ہوتا, تحقیقات ہی دیکھتے ہیں. لیکن پھر وہاں پہ فوج کے خلاف بھی نعرے لگے اور انہوں نے تحریک انصاف زندہ آباد کے نعرے لگائے. اور وہاں پہ مطلب ایک سینسلیس اس لیے تھی کہ جو وہاں کے پاپولر یوٹیوبر ہے جو پی ٹی آئی کہتے تو ہیں کہ ہم صحافی ہیں, لیکن وہ باقاعدہ طور پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ لے کر چلتے اور ان کے پیرول پہ ہوتے ہیں. وہ یوٹیوب سے ویڈیوز بنا رہے تھے. مطلب ارشد شریف اگر آپ کے بھائی, آپ کے دوست تھے, یا آپ ان کے ساتھ اداری یکجہتی کرتے ہو, اور اس کا نقصان یہ ہوا ثاقب کے اندر سے 2 بار اسپتال انتظامیہ آیا. انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کے سامنے 200-300 لوگ کھڑے ہیں اور مسلسل نعرہ بازی ہو, تو اندر اسپتال کے سامنے لوگ ہارن نہیں بجاتے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں. صحیح بات. لیکن انہوں نے کیا, بڑا دکھ ہوا ہمیں کہ کس طرح جو ہے اس چیز کو کیش کیا گیا, پولیٹیکلی اس کو استعمال کیا گیا. پھر ان کی فیملی, ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ بیسمنٹ میں شفٹ کی گئی. مطلب ایئرپورٹ سے لے کر قائد اعظم اسپتال کے سردخانے تک ڈیڈ باڈی, مطلب ارشد شریف صاحب کی تصویر جو جستی خاکی ہے وہ کور تھی, وہ کسی کو نہیں دکھائی گئی, فیملی ممبرس کو بھی نہیں دکھائی. جب اس کو قائد اعظم اسپتال منتقل کیا گیا سردخانے میں, تو فیملی کو اجازت ملی کہ آپ اب جستی خاکی کا دیدار کر سکتے ہو. پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ پمز گھر منتقل کریں گے, ماں اس کا دیدار کریں گے, چونکہ اس کی امی کی طبیعت خراب تھی اور بہت لیٹ ٹائم تھا, 3 بجے کے 2 اور 3 کے بیچ یہ ٹائم تھا جب اس کی جستی خاکی ایئرپورٹ مطلب اسپتال لائی جا رہی تھی. تو ایک بہت افسوسناک دن تھا. ایک صحافی کے طور پہ ارشد شریف صاحب سے ہماری اتنی دوستی بھی نہیں تھی, لیکن ایک انسان کے طور پہ بھی آپ دیکھیں, لیکن جس طرح اس کو کیش کیا گیا اور جس طرح اس پہ اپنے سیاسی بیانیے اور سیاسی انجینئرنگ اس کے اوپر نہ امپلیمنٹ کی, مجھے بڑا افسوس ہوا. صحیح. تو اب کل تو ان کا جنازہ ہے 2 بجے شاید. 2 بجے فیصل مسجد میں جنازہ ہے. ٹھیک ہے, تو کل 2 بجے ان کا نماز جنازہ ہے فیصل مسجد میں. ظاہر سی بات ہے بہت ہائی سیکیورٹی ہوگی, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جنازے پہ جائیں. ایک چیز میں ساتھ میں ایڈ کروں کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جستی خاکی کل کیوں پہنچے, کہ ہمارے یہاں تحقیقات بہت کم ہے اور لوگ اسپیکولیشن پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کیوں, مطلب جنازہ کیوں اگلے ایک دن لیٹ رکھا گیا. تو اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہ لندن میں پڑھ رہا ہے. اچھا. اور وہ آج شام کو پہنچے گا, چونکہ لندن ہے اور وہاں سے اس طرح نہیں ہے, آپ نے ایگزٹ لینا ہوتا ہے, پروٹوکولز ہوتے ہیں اس ٹریول کے, تو وہ پاکستان آج پہنچے گا. تو اس وجہ سے جنازہ جو ہے وہ جمعرات کو رکھا گیا ہے, اور فیصل مسجد میں اور پھر اس کے H11 میں مطلب اس کو دفن کیا جائے گا. تو میں اب ہر کسی کے ارشد شریف کے موت کو ایک صحافی کے طور پہ دیکھا جائے, اور صحافی کے طور پہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کیا کوئی صحافتی فرائض امپارشل تحقیقات, مطلب اس کے موت کو اپنے سیاسی جنگ میں داغدار نہ کرے. وہ اگر نون لیگ بھی کرے, جو بھی کرے, مطلب شہباز شریف نے اس کے صدر کو کال کی, ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے وزارت خارجہ کا کردار بہت اچھا ہے.
پھر ان پہ ڈرامہ کیا گیا کہ یار وہ عمران خان کو ریکویسٹ کی گئی کہ میرا تن کر لو ان کی فیملی کے لیے. یہ بھی ڈرامہ تھا, صرف وہ کنیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ مخلص ہے. میرے تن مطلب چندہ تب ہوتا ہے جب ان کی فیملی ڈیمانڈ کرے. ٹھیک. تو بڑا میرے لیے بڑا دکھی تھا کہ ہر کوئی بس اپنے ذاتی فیم کو بڑھانے کے لیے اور اپنی سیاسی تشہیر کے لیے اس چیز کو استعمال کرے. ان کی لاش پہ پاؤ رکھ کرنا وہ سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک. عبداللہ کی باتیں آپ نے سنی, لیکن میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اب یوٹیوبرز کا جو ایک قسم کا رواج بن گیا ہے کہ ہر جگہ ہم پہنچ جاتے ہیں. تو رات کو ایئرپورٹ پر یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے یوٹیوبرز جو اپنی ویوز کے چکر میں وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ یہاں پہ ان کی فیملی آئی ہوئی ہے اور ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. تو کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں, ایتھکس ہوتی ہیں, ان کو ہمیں ضرور ان پر عمل کرنا چاہیے. فی الحال ہماری طرف سے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.